السلام علیکم۔ 4 جون 2024 کو آپ یہ ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ لاسٹ ویلاگ میں بات سائفر کیس پر ہوئی تھی، لیکن کچھ بہت ہی دلچسپ چیزیں رہ گئی تھیں جو آغاز میں شیئر کروں گا۔ یہ سائفر کیس ملکی تاریخ کا ایک سب سے مہنگا ترین کیس ثابت ہوا ہے۔ اس نے ہم سے ارشد شریف چھین لیا۔ اسی سائفر کیس کی وجہ سے تقریباً 12 صحافی ملک چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ اسی سائفر نے پاکستان سے خوشحالی، استحکام، رہے سہے جمہوری اور صحافتی اقدار بھی چھین لیے۔ اربوں روپے خرچ ہوئے، 100 سے زائد سماعتیں ہوئیں۔ مبینہ طور پر سائفر کیس میں سرکاری پروسیکیوٹر جسٹس ریٹائرڈ حامد علی شاہ اور ان کی ٹیم کو 50 ملین روپے سے زائد فیس ادا کی گئی، جبکہ ٹریان وائٹ کیس میں بھی نامعلوم شہری ساجد کی جانب سے ان کو ہی 15 ملین روپے فیس دی گئی۔ حامد علی شاہ اور سلمان صفدر دونوں قائد اعظم لاء کالج کے وزٹنگ فیکلٹی ممبرز ہیں۔ 28 مئی کو سائفر کیس کا فیصلہ متوقع تھا تو 26 سال بعد چھٹی کر کے فیصلہ ٹالنے کی کوشش کی گئی۔ جیو رپورٹس میں اقتصادی تجزیہ کار خرم شہزاد کے مطابق اس اچانک چھٹی سے ملکی خزانے پر 2.2 سے 2.6 ارب ڈالرز کا اثر پڑا تھا، اور یہ سارا نقصان خرچہ قوم کے کھاتے میں جائے گا۔ ہم نے یعنی میں نے اور آپ نے اس کو پورا کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسی سائفر کی ہائپ کو برقرار رکھنے کے لیے مرزا پلمبر کا بھی استعمال کیا گیا۔ وہ انجینئر محمد علی مرزا سے اچانک جسٹس انجینئر محمد علی مرزا بن گیا۔ تو اللہ کرے ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ وہ باہر نکل آئیں۔ ویسے ہمیں نہیں لگ رہا کہ وہ جتنا ان سے مس ہینڈلنگ ہوئی ہے اور ان سے سائفر جو چوری ہو گیا، یہ بہت بڑا ان سے بلنڈر ہوا ہے۔ میں چونکہ اٹامک انرجی کے ادارے میں جاب کرتا رہوں، ہم سے اگر کوئی ڈرائنگ چوری ہو جائے تو اس کے اوپر ڈیتھ پینلٹی بھی ہو جاتی ہے۔ تو خان صاحب تو وزیر اعظم تھے، انہیں ایک خیال کرنا چاہیے تھا۔ یہ انہوں نے بہت بڑا کیس اپنے گلے میں خود فٹ کیا اور وہ خود مان گئے کہ مجھ سے وہ گم ہو گیا۔ تو اس کے اوپر اگر ان کو عدالت سزا دیتی ہے تو وہ جسٹیفائی ہوگی۔ بھائی کوئی سی بھی جاب کرتا رہو، لیکن یہ جو اچانک انجینئر عالم سے جسٹس بننے کا کیڑا کاٹا تھا نا، وہ بھی عمران خان کے معاملے میں، اس کا مطلب تو صاف ہے کہ یہ اس وقت ان کی جاب کر رہا تھا۔ افسوس ہوتا ہے اس شخص کو دیکھ کر۔ میں بطور عالم اس کی عزت کرتا تھا، اختلافات کے باوجود میں نے اس شخص کا احترام کیا، لیکن جو اچانک چھلاوا بن کر سیاست اور پھر وکالت میں آیا صرف عمران خان کے معاملے میں، تب سے اس کی عزت مٹی میں مل گئی۔ مجھے نہیں پتا کون سی ویڈیو مرزا پلمبر کی موجود ہے، مگر جو بھی ہے بلا ضرورت یا مجبوری سیاسی اور عدالتی معاملات میں گھس کر مرزا نے اپنی خود اتروا دی ہے نظر۔ خیر میرا ٹاپک مرزا نہیں ہے، سائفر ہے۔ تو یہ سب کچھ صرف اس لیے کیا گیا تاکہ قوم کو بتایا جا سکے کہ میرے عزیز ہم وطنوں، عمران خان نے قومی سلامتی کے ساتھ کھیلا، عمران خان نے قومی راز بتائیں، عمران خان ملک کا دشمن ہے، عمران خان کو پھانسی ہونی چاہیے، لیکن قوم نے ان تمام بیانیے کے جواب میں صرف یہ کہا۔ اب ایک خبر بھی سن لیں جو کل سینئر صحافی محمد مالک صاحب نے دی۔ وہ کہتے ہیں کہ میری اطلاع کے مطابق عمران خان کے خلاف بڑے مقدمے میں ایک اہم شخصیت کی گواہی آنے والی ہے جس سے بہت نقصان ہوگا۔ پہلے اطلاعات تھیں کہ 2 سے 3 مہینے بعد ہوگا۔ تازہ اطلاع یہ کہ سائفر کے فیصلے کے بعد اب چیزیں تیزی سے آگے بڑھیں گی۔ اب محمد مالک صاحب تو ہیں صحافی، تو اتنا بڑا دعویٰ وہ کر رہے ہیں تو کچھ تو حقیقت ہوگی، مگر ایک بات میں بھی بتا دوں کہ جو مالک صاحب نے مالک کا پیغام دیتے ہوئے کہا ہے نا کہ جی ایک شخصیت کی گواہی سے عمران خان کو بہت نقصان ہوگا، یہ بات انہی جیسے صحافی اس وقت بھی کہہ رہے تھے جب عمران خان نے باجوہ کے خلاف جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ جب عمران خان نے اسمبلیاں تحلیل کی تھی تب بھی محمد مالک جیسے صحافی کہہ رہے تھے کہ جی بہت نقصان ہوگا۔ جب عمران خان نے ڈیل کے بجائے مزاحمت اور احتجاج کا اعلان کیا تھا تب بھی یہی کہا گیا تھا کہ بہت نقصان ہوگا۔ جب عمران خان پر جان لیوا حملہ ہوا تھا تب بھی کہا گیا تھا سدھر جاؤ، خاموش ہو جاؤ ورنہ بہت نقصان ہوگا۔ پھر اعظم خان پکڑا گیا تب کہا بہت نقصان ہوگا۔ جب مانی کا انٹرویو دے رہا تھا تب کہا گیا بہت نقصان ہوگا۔ 9 مئی ہوا، اچانک تحریک انصاف ٹوٹنے لگی، لوگ پریس کانفرنسز کر کے چھوڑ کر جانے لگے، پرویز خٹک نے علیحدہ پارٹی بنا لی، جہانگیر ترین نے الگ سیاسی جماعت بنانے کا اعلان کر دیا، پھر کہا گیا کہ جی عمران خان معافی مانگ لے ورنہ اس کی سیاسی جماعت اور سیاست کو بہت نقصان ہوگا۔ اس کے بعد عمران خان گرفتار ہوا تو کہا گیا کہ بات کر لو، گھر بیٹھ جاؤ، سیاست سے دور ہو جاؤ ورنہ بہت نقصان ہوگا۔ پھر القادر ٹرسٹ کیس کا معاملہ آیا تو ملک ریاض صاحب کو استعمال کرنے کی کوششیں شروع ہو گئیں اور کہا گیا کہ جی اب تو کوئی بچت ہی نہیں۔ تو یہ جو مالک صاحب نے کہا ہے نا کہ بہت بڑی شخصیت کی گواہی سے بہت نقصان ہوگا، قوم اس کی عادی ہو چکی ہے بھائی۔ قوم جانتی ہے کہ اب یہ سب کچھ کیا چل رہا ہے، کیوں چل رہا ہے، کیسے چل رہا ہے اور کون چلا رہا ہے۔ اب وہ بڑی شخصیت آ جائے اور عمران خان کو مزید سزا ہو جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ عمران خان کو مزید 10 سال جیل میں رکھنے کے بعد
بھی عوام سے بولیں گے کہ عزیز ہم وطنوں کہو عمران خان کرپٹ ہے، تب بھی قوم نے یہی جواب دینا ہے۔ اب آخری بات جو کہ سب سے زیادہ مضحکہ خیز ہے کہ جس سائفر کو لے کر اتنا پیسہ برباد کیا گیا، اتنا بڑا بیانیہ بنایا گیا، جس سائفر پر عمران خان کو سزا ہوئی، اس کے بعد پھر مقدمہ چلا، لمبے لمبے دلائل ہوئے اور کل فیصلہ ہوا، وہ سائفر اب تک کسی عدالت میں پیش ہی نہیں کیا گیا۔ عمران خان کی پوری کوشش تھی کہ سائفر ججوں کو دکھایا جائے تاکہ پھر بات قوم کے سامنے بھی آئے کہ اس میں لکھا کیا تھا۔ اسی لیے عمران خان نے حکومت چھوڑنے سے پہلے عمر عطا بندیال کو بھی یہ سائفر بھیجا تھا، لیکن ان پر کچھ ایسی عنایات عطائیں ہو چکی تھیں کہ وہ اس سائفر کے معاملے پر سمون بکمون اور امیون ہو گئے تھے، اور پروسیکیوشن نے بھی سائفر کو بطور ثبوت پیش ہی نہیں کیا۔ پھر عمران خان کی وجہ سے امریکہ سے کیا تعلقات خراب ہوئے یہ بھی پروسیکیوشن بتانے میں ناکام رہی۔ اس کے بعد جو آخری پوائنٹ تھا کہ عمران خان نے سائفر کی کاپی گم کر دی ہے، تو میرے خیال سے جہاں تک میری معلومات ہیں اس کا ذمہ دار آئین اور قانون کے مطابق براہ راست عمران خان نہیں ہو سکتا۔ اگر غلط کہہ رہا ہوں تو ٹھیک کر دیے گا، کیونکہ سائفر کی کاپی سنبھال کر رکھنا پرنسپل سیکریٹری کا کام ہے جو کہ اعظم خان تھا، اس لیے اعظم خان ہی عمران خان کے خلاف سلطانی گواہ بنا۔ مگر جس طرح سے بنا وہاں پر سارے ننگے ہو گئے کہ پہلے اعظم خان گمشدہ ہو جاتا ہے، گھر والے ایف آئی آرز کرواتے ہیں، پھر عدالت جاتے ہیں، عدالت نوٹس جاری کرتی ہے، پولیس سے پوچھتی ہے، پولیس مہلت مانگتی ہے، اور اسی دوران اعظم خان اپنے بیان کے ساتھ واپس آ جاتا ہے کہ عمران خان نے سائفر کو مس ہینڈل کیا، اس کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی۔ اب لازمی سی بات ہے کہ جس شخص کی گمشدگی پر ایف آئی آرز ہوں، مقدمے چل رہے ہوں، گھر والے اس کو ڈھونڈ رہے ہوں، مساجد میں اعلان ہو رہے ہوں، اور وہ اچانک نمودار ہو کر بیان دے دے، وہ بھی چلوں اور جنگلات کی سیر کے سیزن کے وقت، تو ایسے میں اس کی بیان کی کیا حیثیت ہوگی؟ دوسری چیز کہ اسی اعظم خان نے عدالت میں آ کر اپنا بیان بدل لیا جو کہ عمران خان کے حق میں گیا۔ تو سائفر کیس جو 3 پوائنٹس پر ٹکا تھا کہ عمران خان نے غداری کی، راز فاش کیے، وہ تو تب پتہ چلتا جب سائفر کو عدالت میں دکھایا جاتا، جو کہ نہیں ہوا۔ دوسرا کہ امریکہ سے تعلقات خراب ہوئے، جو کہ نہیں ہوئے۔ تیسرا کاپی گم کر دی تو اس کا شاید وزیر اعظم سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہوتا اور شاید اس کی سزا بھی کم ہوتی ہے، اور اس پر جس نے گواہی دی اس کی گواہی بھی یعنی اعظم خان کی انتہائی کمزور تھی۔ تو یہ تھی سائفر کیس کی انتہائی شرمناک کہانی۔ امید ہے آپ کو سن کر شرمندگی ضرور محسوس ہوئی ہوگی۔ اس کے بعد دوسرا ہاٹ ٹاپک حمود الرحمان کمیشن رپورٹ۔ میری عمر اس وقت 32 سال ہے، یعنی میری زندگی میں 32 بار 16 دسمبر آیا، لیکن کچھ عرصہ پہلے تک 16 دسمبر کو ہونے والے سقوط ڈھاکہ پر بنی وہ حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کا ذکر میں نے 32 سالوں میں اتنا نہیں سنا جتنا آج سن رہا ہوں۔ یہ شور ہے کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ تقریباً ہر صحافی جو نون لیگ کو مکمل پیارا نہیں ہوا، تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے سیاستدان، خود عمران خان، فضل الرحمان، سوشل میڈیا صرف حمود الرحمان کمیشن پر بات کر رہے ہیں، لیکن جو لوگ حکومت میں ہیں وہ اس پر بات کرنے کو غداری سے تعبیر کر رہے ہیں۔ تو پہلے جو لوگ غدار کہہ رہے ہیں انہی کے بیانات سے شروع کرتے ہیں۔ مجھے بتاؤ، جنرل یحییٰ خان کو قبر میں اتارتے وقت 21 توپوں کی سلامی دینے والے کب قوم سے معافی مانگیں گے؟ مجھے بتاؤ کہ ذوالفقار علی بھٹو کو ٹھوکنے والے کب قوم سے معافی مانگیں گے؟ یہ تو شروع ہی جنرل یحییٰ خان سے ہوا کہ اس کو قبر میں اتارتے وقت جن لوگوں نے 21 توپوں کی سلامی دی تھی وہ کب قوم سے معافی مانگیں گے، یعنی جاوید لطیف کے نزدیک بھی جنرل یحییٰ خان غداری تھا۔ اس کے بعد نون لیگ کے ارسطو احسن اقبال صاحب کا یہ ٹویٹ دیکھ لو۔ نون لیگ نے سقوط مشرقی پاکستان کے 50 سال پر تقریب کا انعقاد کیا۔ اس تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مسلم لیگ نے قائد اعظم کی قیادت میں مشرقی اور مغربی پاکستان پر مشتمل ریاست قائم کی اور آئین شکن ڈکٹیٹروں نے اسے 2 لخت کر کے آدھا کر دیا۔ زیادہ دور نہیں، 2021 میں نون لیگ سقوط ڈھاکہ کے موقع پر تقریب منعقد کر کے عوام کو بتا رہی تھی کہ جنرل یحییٰ خان غدار تھا۔ اس کے بعد خواجہ سعد رفیقی، ان کا بیان جو انہوں نے ڈان اخبار کی کٹنگز کے ساتھ لگاتے ہوئے لکھا ہے کہ بیانات ملاحظہ کیجئے، سقوط ڈھاکہ سے 48 گھنٹے پہلے تک ہماری ریاست کے بیانات تھے کہ جنگ فتح تک جاری رہے گی، اور اس کے ٹھیک 2 دن بعد مشرقی پاکستان الگ ہو گیا۔ تو سعد رفیق کہتے ہیں کہ قائد کا پاکستان 2 لخت ہو گیا۔ ہتھیار ڈالنے کا منظر آج بھی یاد آتا ہے تو سر شرم سے جھک جاتا ہے اور ذہن میں سوال ابھرتا ہے کہ کیا ہم نے کوئی سبق سیکھا؟ تو سعد رفیق بھی جنرل یحییٰ خان کو غدار کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد نون لیگ کی نائب صدر، ٹک ٹاکر، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صفدر روان شریف صاحب، وہ کہتی ہیں کہ 49 برس پہلے آج ہی کے دن قائد اعظم کا پاکستان 2 لخت ہو گیا، اس لیے کہ ایک ڈکٹیٹر نے عوام کے مینڈیٹ کو تسلیم کرنے سے انکار کیا، ووٹ کی عزت پامال کی، حمود الرحمان کمیشن کی
سفارشات کو ٹھکراتے ہوئے آج بھی ووٹ کی عزت پامال کی جا رہی ہے. اب یہ نہیں ہوگا, قوم جاگ چکی ہے. یعنی مریم نواز کے نزدیک بھی غدار جنرل یحییٰ خانی تھا اور عوامی مینڈیٹ شیخ مجیب الرحمان کے پاس تھا. تو عمران خان نے ایسا کیا کہہ دیا ہے جس کے خلاف ایف آئی اے انکوائری کر رہی ہے اور اس پر غداری کا نیا مقدمہ بنانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں؟ اس نے بھی تو یہی بات کی. اور آپ صرف عمران خان کے معاملے میں ہمارے قانون کی تیز رفتاری دیکھیں گے. 26 مئی ویڈیو اپلوڈ ہوئی, 29 مئی کو ایف آئی اے سائبر کرائم سرکل نے انکوائری شروع کی, 30 مئی جج کو عمران خان سے جیل میں تحقیقات کے لیے درخواست دی, 30 مئی کو ہی عدالت نے اجازت دی, 30 مئی کو ہی جیل میں جا کر تحقیقات بھی کر لیں. ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ. یہ تیزی اگر حقیقی جرائم کو روکنے کے لیے دکھائی گئی ہوتی تو آج ملک کا یہ حال نہ ہوتا, آج ہمارے معاشرے میں ہراسمنٹ کے کیسز نہ ہوتے, آج ہمارے معاشرے میں کوئی لڑکا کسی لڑکی کو تصاویر کے بدلے بلیک میل نہ کر رہا ہوتا. اگر ایف آئی اے تمام جرائم کے خلاف اتنی ہی تیزی دکھائے تو یقین کیجئے منی لانڈرنگ بھی بند ہو چکی ہوتی, یہ جو آن لائن ہراسمنٹ ہے یہ بھی ختم ہو چکی ہوتی, آن لائن بھتہ جو دھمکی دی جاتی ہے یہ بھی نہیں ہوتا, فراڈ کے آن لائن کیسز جتنے آتے ہیں, جو بروقت لون ایپ کا آیا ہے یا اس سے پہلے جو جیز کیش پہ آتا تھا یا اور بھی جتنی بھی آن لائن ایپس پہ عام لوگوں کو لوٹ لیا جاتا تھا, یہ آن لائن اسکیمز بھی کبھی نہیں ہوتے. خیر واپس آ جاتے ہیں ٹاپک پر. تو حیرانگی کی بات یہ ہے کہ سکوت ڈھاکہ پر یہ باتیں بلکہ اس سے زیادہ سخت باتیں جو کبھی نواز شریف, فضل الرحمان سمیت پوری نون لیگ کرتی رہی, اس وقت یہ غداری نہیں تھی, اس وقت ایسی کوئی انکوائری ان کے بیانات پر نہیں ہوئی, کوئی مقدمہ نہیں بنا. کیوں؟ یہ وہ سوال آتے ہیں جو قوم کے ذہن میں آتے ہیں اور وہ سوشل میڈیا کے ذریعے پوچھ لیتی ہے. اسی لیے سوشل میڈیا شیطان ہے اور بند کر دینا چاہیے بقول حکومت. لیکن ہر چیز بند کر دینے سے اگر مسائل حل ہو جاتے تو پھر ایک کام کر لو, سب کا سانس ہی بند کر دو. وہ جو عمران خان نے کہا تھا نا کہ اصل سکون تو قبر میں, پہنچا دو بھائی سب کو قبر کے اندر. 2 سے 3 خاندان, ان کے نوکر, ان کے رشتہ دار, دوست احباب اور کچھ طاقتور, بس یہ رہ لیں پاکستان میں, باقی قوم کو کر دو سمندر میں غرق. اس کے علاوہ میرے نزدیک تو دوسرا کوئی طریقہ نہیں کروڑوں لوگوں کو خاموش کروانے کا, کیونکہ آج تو جو گرفتار ہوتا ہے وہی سپر اسٹار ہوتا ہے. وجہ شیطان, سوشل میڈیا اور ہم جیسے ڈیجیٹل دہشت گرد. آخر میں عمران خان جس نے اپنی سوشل میڈیا ٹیم کے لیے پیغام دیا ہے کہ آپ تمام لوگ مجاہد ہیں, آپ جہاد کر رہے ہیں, آپ حقیقی آزادی کی جنگ میں مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں. جب ساری پارٹی کو روپوش ہونا پڑا تھا تب سوشل میڈیا ورکرز چٹان بن کر کھڑے رہے. آپ تمام افراد کو میرا سلام. یہ تھا آج کا پروگرام. پسند آیا ہو تو شیئر کرنا مت بھولیے گا. اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.